روحانی علاج کے لیے مریض سے اس کی صرف والدہ کا نام ہی کیوں پوچھا جاتا ہے سر؟ والد کا کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ روحانی علاج کے نام پر اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری چھپی ہوئی ہے. بہت بڑا سوال کیا آپ نے. والدہ کا نام پوچھنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک مریض آپ کے پاس آیا, ٹریٹمنٹ تو وہ کروانے آیا نا, اماں جی تو گھر پہ ہیں. وہ کہتا سر مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ سننے کے بعد اسے کہا جاتا ہے آپ اپنا نام بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ اپنی مدر کا نیم بتاؤ. وہ بھئی مدر کا تو علاج ہی نہیں کروانا انہوں نے, وہ تو خود اپنا ٹریٹمنٹ کروانے آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حقائق چھپے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ پیشنٹ کا اور اس کی مدر کا نام پوچھ کے اس کے اعداد نکالتے ہیں. یہ ایک الگ سے علم ہے. اچھا, یہ اوکے. اس کے اعداد نکالتے ہیں, اور اعداد ایک ہے اعداد کے حوالے سے, کچھ ہے الفاظ کے حوالے سے. جو ناموں کے الفاظ ہیں اس کو وہ قریب تر کر کے دیکھتے ہیں. مثلا الفاظ جمع کیے اور وہ الفاظ جمع ہو کے جس طرح ماں ان کے قریب گئے تو وہ والا جادو پانی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اگر وہ مٹی کے قریب تر گئے الفاظ اس کا ترجمہ, تو وہ والا جادو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. اگر وہ الفاظ جو انہوں نے اعداد نکالے ہوا کے قریب تر گئے تو وہ درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے. اچھا, یہ کانسیپٹ ہے, ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اور یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ یہ نیگیٹو ہے. نیگیٹو کیسے؟ سب سے پہلے اسلام نے ہمیں جادو کے بارے میں بتایا, جنات کے بارے میں اسلام نے بتایا. تو اسلام نے تو ایسا کانسیپٹ نہیں دیا ہمیں حساب کتاب لگانے کا, بلکہ منع فرمایا. عراف اور کاہن کیا ہیں, نجومی کیا ہیں, ستاروں کی طرف دیکھ کے جو مختلف ذائچے بناتے ہیں, کیا ہے وہ حساب لگانے سے منع فرمایا. اسلام تو بڑا سچا اور سچا دین ہے, سیدھا سیدھا عام بندے کو بھی سمجھ لگ جائے گا, کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے, عرب کے جو بدو تھے ان کو بھی سمجھ لگ گئی, جو پڑھے لکھے تھے ان کو بھی, سب کو دین سمجھ آ گیا. تو یہ بیسیکلی کیا کرتے, اس کے پیچھے ایک اور ہسٹری ہے. جی, ایک مریض اب اپنا ٹریٹمنٹ کروانے آیا کہ میں سر علاج کروانا چاہتا ہوں, تو یہ جو چیزیں اس سے پوچھ رہا ہے, آپ اپنا نام بتاؤ, اپنی مدر کا بتاؤ, یہ تو جادوگر پوچھتے ہیں. تو حقیقت میں ہو کیا رہا ہے کہ علاج کے نام پہ جادو کیا جا رہا ہے. یعنی جہاں سے آپ راحت لینے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا پھنستے جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے الٹا پھنستے جا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ مریض آیا, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں سٹارٹ کیا, اس سے اس کی مدر کا نیم پوچھا, اور اس کو کسٹمر اور کلائنٹ بنانے کے لیے, جو ATM مشین کی آپ بات کر رہے تھے, اب اس کو کسٹمر کو لے کے کیسے چلنا, خود جادو کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ چیزیں کسی معالج کو یعنی جادوگر کو تو نہ دیتا. تو یہ جو بکری کی شکل میں ایک چھپا ہوا بھیڑیا بیٹھا ہے, اس کا اور اس کی مدر کا نام پوچھ کے جادو کرتا ہے, جادوگر ہے, تو وہ کیا ہے اس پیشنٹ پہ خود جادو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ عالم کے پاس گئے ہیں کہ وہ صاحب علم ہے, مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے گا, وہ خود ہی اس میں شامل کر دیتا ہے. خود ہی شامل کر دیتا ہے. او مائی گاڈ. تو اس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی معالج آپ اس کے پاس ٹریٹمنٹ کروانے جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتا ہے اپنا نام بتاؤ اور اپنی مدر کا نیم, تو سمجھ لو وہ جادوگر ہے. یہاں سے آپ کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ اس نے رستہ غلط چنا ہے. جہاں سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے, شریعت کو چھوڑ دیا اس نے, مدر کا نیم پوچھا, تو اب وہ اعداد نکالے گا. جب وہ اعداد نکالے گا تو آپ اس دلدل میں ضرور پھنسیں گے. اسی طرح آپ کی پکچریں مانگے, اچھا تصویریں مانگتے ہیں. جی, کوئی بھی معالج آپ سے مریض کی مدر کا نیم پوچھے, مریض کی پکچریں مانگے, سمجھ لیں کہ وہ غلط ہے. نظامی صاحب, بہت سارے لوگ یہی نہیں, آپ کے کپڑے بھی مانگتے ہیں پسینے والے. مریض کو کہتے ہیں کہ اپنے نا پسینے والے کپڑے لے کے آؤ. پسینے والے اسپیشلی پسینے والے کپڑے. اچھا, لوگ دیتے ہیں جا کے, جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو پتا ہے, جو علاج کروا رہا ہے روحانی, جو اس فیلڈ میں ہے نا, اس کو پتا ہے. کہتے ہیں اپنے اترے ہوئے کپڑے لے کے آنے, پسینے والے کپڑے لے کے, یعنی میلے کپڑے لائیں. میلے. اس کے پیچھے ایک ہسٹری چھپی ہوئی ہے. جی, جب آپ اپنی قمیض جو ہے پسینے والی کسی عامل کو جا کے دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے میں عمل کروں گا, وہ خود بھی سونگتا ہے اور اپنے ساتھی جنات کو بھی سونگنے کے لیے دیتا ہے. جادوگر مانگتا ہے نا بیسیکلی. یہ جی, بہت سارے روحانی علاج کے نام پر بھی مانگ رہے ہیں. بیسیکلی یہ چیز جادوگر مانگتا ہے. تصویر بھی جادوگر مانگتا ہے, مدر کا نیم بھی جادوگر مانگتا ہے, پسینے والے کپڑے بھی جادوگر مانگتا ہے. کیوں مانگتے ہیں سر اس طرح؟ آپ کی قمیض لی, خود بھی سونگی اور اپنے جن کو بھی سونگائی, اور اس نے ٹارگٹ دیا کہ یہ بندہ اس تک پہنچنا. میں اس کو اور آسان کر دوں, آپ نے سرچ ڈاگ کے بارے میں پڑھا ہوگا. سنیفنگ ڈاگز ہیں, وہ سونگ کے جاتے ہیں. بالکل سونگ کے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک حص ہے. اچھا, یہ سنیفنگ جادو, سنیفنگ جن ہے یہ جو جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. جی, ابتسام بھی ہنس رہے ہیں, تھوڑا لائٹ کرتے ہیں سر, یہاں پہ رکے سر. ابتسام, گفتگو سن رہے ہیں آپ,
کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائیں، کوئی ہے تو ابھی شیئر کرتے ہیں. جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے وہ ہے مولانا نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں اور یہ رہنمائی کرتے ہیں. آپ انہیں یزمانی صاحب کہہ سکتے ہیں یا عثمان بھائی کہہ سکتے ہیں. جیسے عثمان بھائی نے وہ ابھی بتا رہے تھے، یہ گرتا وارے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ لیتے ہیں. وہ ایسے کئی بار روز بت دیکھنے میں ملتا ہے، ایسے ادھر کئی ویسے واقعات دیکھے بھی ہیں، نظر بھی آتے ہیں ایسے. بالکل وہ مطلب کہتے ہیں علاج کریں گے، لیکن علاج کے بدلے میں وہ قمیض لے لیتے ہیں، کرتا وغیرہ لے لیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ سنیفنگ ڈاگ والی بات. ایکسپیرینس ہوا. تو کیا کرتا ہے جادوگر، وہ قمیض آپ کی خود بھی سونگھے گا، اپنے جن کو بھی سونگھائے گا اور لوکیشن سینڈ کر دے گا، کہہ لیں گے اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، اس کو پکڑنا ہے. جادوگر بھی اسی طرح ہی جادو کرتا ہے نا. وہ سونگھنے کے لیے کچھ چیز، آپ کے پاؤں کی مٹی، آپ کے بال منگوائے گا اور آپ کے کپڑے منگوائے گا. باتیں کر رہے ہیں آپ، پاؤں کی مٹی، بال، کپڑے. اور یہ بھی سننے میں آیا، میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ 3 دن پرانے کپڑے بھی مانگتے ہیں. یہ کیا؟ بالکل، جو آپ نے پہنے ہو 3 دن پہنے ہوئے ہوں، 3 دن میں ذرا وہ جو آپ کی خوشبو کپڑوں سے آ رہی ذرا اچھے طریقے سے رچ بس جاتی ہے. رچ بس جاتی ہے. میں تو پرفیوم بھی بڑے لگاتا ہوں سر، تو وہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا وہاں پہ. تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ سونگتے ہیں اور وہ سرچ ڈاگ کی طرح، جس طرح ڈاگ سونگتا ہوا مطلوبہ جگہ تک پہنچ جاتا ہے یا چور تک پہنچ جاتا ہے. پتہ نہیں اب وہ صحیح ہے یا نہیں، ایک ان کے اندر حص ضرور ہے، وہ بھی کہانی ہے لیکن بہرحال ہاں اس کے اندر ایک حص ہے. اسی طرح میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ اسی طرح جادوگر خود بھی سونگتا ہے اور اپنے جن کو بھی سونگنے کے لیے دیتا ہے. تو جب یہ سونگتے ہیں ان کپڑوں کو، ان چیزوں کو، تو اس کے بعد پھر مطلوبہ بندے تک بھیجتے ہیں. اب یہ تو آیا تھا علاج کروانے کے لیے. کیوں چاہیے بھائی ان کو چیزیں؟ بیسیکلی بہت سارے لوگ علاج کے نام پہ جادو کر رہے ہیں. جو سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے پاس ہم ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے ہیں وہی جادو کری جا رہے ہیں. تو اس کی آسان الفاظ میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ جادوگر ہے یا نہیں. آپ سے آپ کے پسینے والے کپڑے مانگے، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. آپ مریض سے مریض کی والدہ کا نام پوچھے، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. مریض سے اس کے کہے کہ اپنے پاؤں کی مٹی لے کے آنا، اپنے بال دو، اپنے کپڑے دو، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. کوئی کالی چیز کا سوال کرے، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. آپ کو کوئی ایسا عمل بتائے جو شریعت میں نہیں ہے، رات کے وقت یہ کرنا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے الٹی سیدھی اس طرح کی حرکتیں جو شریعت میں نہیں ہیں، سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. شریعت بڑی سادہ سچا دین ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات واضح ہے، صاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. جی. تو یہ سارے دھوکہ بازیاں ساری چیزیں جادوگروں سے ملتی ہیں. تو یہ آپ نے پوچھا تھا مدر کا نیم کیوں پوچھتے ہیں، وہ صرف مدر کا نیم نہیں پوچھتے. مدر کے نیم کے پیچھے بھی یہی ہے کہ انہوں نے کچھ ذائچے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں وہ بھی سونگنے ہوتے ہیں، اور تصویریں لینی ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ الٹے سیدھے اعداد نکال کے لکھتے ہیں اور اپنے شیاطین مسلط کرتے ہیں. یہ ساری غیر شرعی چیزیں، اس میں شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ایکسپیرینس میں آج ایک اور نئی چیز آئی. ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی سیکھ سکیں. جس طرح آپ کو بتایا ڈفرینٹ چیزیں، عدد نکال لیتے ہیں، والدہ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کے 3 دن پرانے کپڑے سنف کروانے کے لیے ایسی طاقتوں کو جو ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. الٹا آپ کے لیے وہ معاملات جو کہ آپ بہتر کروانے آئے ہیں خراب کر دیتے ہیں. یہ سب میں اس کو کھلے بندوں کہتا ہوں، رانگ نمبر ہے. جیسا میں نے ابھی عثمان صاحب سے گفتگو کی تو کھلے بندوں انہوں نے بتایا یہ سب غلط چیزیں ہیں. ان رانگ نمبرز کے پاس مت جائیے. اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی انرجی بچائیے. اور خاص طور پر جو دین ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس سے رہنمائی نہیں لے سکتے تو کوئی ایسا عامل ہوگا جو عالم نہیں ہوگا. یہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ عالم اور عامل یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. اس کو بھی مکس اپ